بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی اصحابہ الکراماء وعلی اولیائہ الشرفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس صدق اللہ مولانا العظیم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے، جمعۃ المبارک کی مجلس میں ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان مستقل بنیادوں پر قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر. آج اس حوالے سے ہماری تیسری نشست ہے. پچھلے عنوان کے ساتھ آج کی بات جوڑنے کے لیے وہ بات عرض کر رہا ہوں جس پہ 3 جمعۃ المبارک پہلے ہم نے اپنی بات روکی تھی تاکہ موضوع بھی جڑ جائے اور دوستوں کو یاد بھی آ جائے کہ ہم کہاں پہنچے تھے، کہاں رکے تھے اور کہاں اپنی بات چھوڑی تھی. ابن خلدون کا حوالہ دیا تھا. اس نے کہا کہ وحی کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ایک سادہ سی بات یہ ہے ترازو کئی قسم کا ہوتا ہے. کچھ ترازو وہ ہیں جن میں سونا تولا جاتا ہے. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں اس کی تصویر موجود ہے. کچھ ترازو وہ ہیں جن پر سبزی، فروٹ، کریانہ، مٹھائی وغیرہ تولی جاتی ہے. وہ سونا تولے جانے والے ترازو سے بڑا ہوتا ہے. پھر اس سے آگے کچھ ترازو وہ ہیں جن پر لکڑی کو تولا جاتا ہے. وہ منظور ٹال والے کے پاس آپ نے یقیناً دیکھ رکھا ہوگا. وہ تیسرے درجے کا بڑا ترازو ہے. پھر اس سے آگے جن لوگوں نے
ریلوے کے ساتھ کوئی تعلق رکھا ہے، ریل گاڑی اور ریل گاڑی میں ڈالے جانے والا تیل، اس حوالے سے جن کی کچھ معلومات ہیں، اور اگر نہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کچھ ترازو اتنے بڑے ہیں جن کے اندر ہزاروں ٹن کا تیل تولا جاتا ہے۔ سونا تولنے والا ترازو، دکاندار کے پاس رکھا ہوا ترازو، لکڑی کے ٹال والے دوست کے پاس رکھا ہوا ترازو، اور پھر وہ ترازو جس میں ٹنوں کے حساب سے تیل تولا جاتا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلے جائیں، بحری جہازوں کے اندر ایک ایسا ترازو موجود ہوتا ہے، بٹن دبانے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے بحری جہاز کا اپنا وزن کتنا ہے۔ دوستان ذی وقار، اب بات سمجھنا مشکل نہیں رہی۔ بحری جہاز تولنے والا ترازو اپنا کام کرے گا، ریلوے کے تیل کو تولنے والا ترازو اپنا کام کرے گا، مٹھائی فروش یا کریانہ فروش یا سبزی فروش کے پاس رکھا ہوا ترازو اپنا کام کرے گا، اور سونا تولنے والا ترازو اپنا کام کرے گا۔ اگر دکان پر رکھے ہوئے کنڈے اور ترازو پہ آپ لکڑیاں تولنے لگے، اگر ریلوے کے پاس رکھے ہوئے ترازو پہ آپ بحری جہاز تولنے لگے، عقل افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور اسی طرح سونار کے پاس جو ترازو رکھا ہے، جس پہ سونا اور چاندی کا وزن کیا جاتا ہے، آپ اس پر 10 کلو کا فروٹ رکھ دے، 15 کلو کی سبزی رکھ دے، 25 کلو کا گوشت رکھ دے، ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ دوستان ذی وقار، یہی مثال ذہن میں رکھ کر اس حقیقت تک پہنچنا ہے، کان کا اپنا کام ہے، آنکھ کا اپنا کام ہے، زبان کا اپنا کام ہے، ناک کا اپنا کام ہے، چھونے والی طاقت کا اپنا کام ہے۔ آپ آنکھ سے کہو کہ دیکھے سنے، کان سے کہو کہ دیکھے، زبان سے کہو کہ چھوئے، ہاتھ سے کہو کہ سنے، عقل مند کون کہے گا؟ بالکل اسی طرح وحی کو سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو کلام اترتا ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے آنکھ کام نہیں دے گی، وحی کی حقیقت کو جاننے کے لیے کان کام نہیں دے گا، وحی کی حقیقت کو جاننے کے لیے سونگھنے سے کام نہیں چلے گا، وحی کی حقیقت سمجھنے کے لیے چکھنے سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا
سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، سونگھنا، یہ ساری طاقتیں جہاں جواب دیتی ہیں یا غلطی کھاتی ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے عقل پیدا کیا ہے۔ عقل کے ذریعے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں سونگھ رہا ہوں، میں چکھ رہا ہوں، میں چھو رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب اپنی جگہ ترازو ہے، عقل بھی ترازو ہے۔ جب عقل ترازو ہے اور عقل سے آنکھ کے بارے میں، عقل سے کان کے بارے میں، عقل سے چھونے کے بارے میں، عقل سے سونگھنے کے بارے میں، عقل سے چکھنے کے بارے میں ہم کوئی نتیجہ حاصل کرتے ہیں تو بس، لیکن عقل کے ذریعے اگر ہم اللہ کی وحی کو تولنا شروع کریں گے تو وہ یہی ہوگا کہ سونار کے ترازو میں آپ نے 1000 ٹن کا تیل رکھ کے تولنا شروع کر دیا۔ وحی کی حقیقت سمجھنے کے لیے کسی اور حقیقت کی ضرورت ہے، وحی کی حقیقت جاننے کے لیے کسی اور ذریعے کی ضرورت ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو یہ بتایا گیا قبر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مار پڑتی ہے، جن کو سزا ملتی ہے۔ دوزخ کے عذاب سے کچھ لوگوں کو حصہ دیا جاتا ہے، یہ خبر دی گئی، قرآن نے خبر دی، رسول کریم نے خبر دی، وحی نے خبر دی کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور آپ چلے گئے، قبر کھود دی، آپ نے کہا بتاؤ کہاں عذاب ہو رہا ہے؟ یہ تو میت پڑی ہے، یہ تو ایک لاش رکھی ہے، یہ تو ایک لاش پڑی ہے، عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ تم کہتے ہو عذاب اس میت کو ہو رہا ہے یا یہ کام کرنے والے کو عذاب ہوتا ہے، دکھاؤ عذاب کہاں ہو رہا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور سونے کی حالت میں بادشاہ کے تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں، سونے کی حالت میں بہت سارے نوکر چاکر تخت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گنبد خضرا کے چھاؤں تلے کھڑے ہو کر اپنے ارمان پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو معظم آباد کی کسی ڈیرے پر سادی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنے سونے والی حالت میں آپ بادشاہ بھی دکھتے ہیں، سونے والی حالت میں آپ حاجی بھی نظر آتے ہیں، سونے والی حالت میں آپ احرام بندھے بھی نظر آتے ہیں، سونے والی حالت میں اپنے ڈیرے پہ رہتے ہوئے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اگر سونے کی حالت میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو قبر کی حالت میں بھی اللہ کا عذاب جاری ہو سکتا ہے، اور نظر کسی کو نہیں آ رہا ہو۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، بادشاہ بن کے حکم جاری کر رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں،
بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کے ہدیے پہ ہدیے پیش کیے جا رہے ہیں، اور جو پاس والا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے، وہ آپ کو طواف کرنے والا، وہ آپ کو روضہ رسول پہ حاضری دینے والا، وہ آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ تو غلام علی میرے پاس سو کے خراٹے لے رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ تو جس طرح یہ سوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان لیٹا ہوا ہے اور انسان گہری نیند کی آغوش میں جا چکا ہے، لیکن سوتے ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، اسی طرح قبر کے اندر میت بھی کبھی عذاب سے دوچار ہوتا ہے، کبھی جنت کی نعمتوں سے بہار میں ہوتا ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ وہی کیا ہے، آنکھ کام نہیں دے گی، کان کام نہیں دے گا، زبان کام نہیں دے گی، ناک کام نہیں دے گا، چھونے سے وہی کی سمجھ نہیں آئے گی، سوچنے سے، فکر کرنے سے، غور کرنے سے وہی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی تو اللہ بات سمجھانا چاہتا ہے، جہاں تمہارے عقل کی پرواز مک جاتی ہے وہاں سے اللہ کے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کو کبھی بھی اپنے ظاہری حواس سے نہ سمجھنا، اس کو کبھی بھی عقل کے گھوڑے دوڑا کر وحی کی حقیقت کو جاننے کی زحمت اور تکلیف نہ اٹھانا، فکر مند اور پریشان ہو جاؤ گے، کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچو گے۔ جہاں عقل کا گھوڑا رک جاتا ہے، آگے منزل عقل کی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے جو حکم جاری ہوتا ہے وہ حکم خدا ہوا کرتا ہے اور اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ یہ وہ وحی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ رب کریم نے اپنے فیض سے نازل فرمائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہی اس کو کسی پیمانے سے تولا نہیں جا سکتا، کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا، کسی کتاب سے سمجھا نہیں جا سکتا، کسی مدرسے کسی ادارے میں رہ کر اس کی حقیقت کو جانا نہیں جا سکتا۔ عرفات کا میدان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، آیت نازل ہونا شروع ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اونٹنی پہلے کانپی، پھر اونٹنی کے وجود پہ پسینہ پھوٹا، پھر حالت یہ ہو گئی کہ اونٹنی بوجھ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ صحابہ اس منظر کے عادی تھے، یہ منظر انہوں نے 20 مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ جانچ گئے، وہ جان گئے، وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات اپنے غلاموں کو پڑھ کے سنائی۔ ایک حضور کے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں وہ حضور کی جو وحی اترتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے۔ کاتب وحی، وحی لکھنے والے، یہ پوری ایک جماعت تھی۔ انشاءاللہ جب یہ موضوع آئیں گے وہاں تفصیل سے بات عرض کریں گے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں ایک مرتبہ رحمت عالم لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا، قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی اللہ کے دربار میں وجاہت، مقام، مرتبہ
اور شان ہے۔ حضرت موسیٰ پر تورات اتری، فرمایا جاؤ وہاں اتر گئی ہے، جا کے وصول کر لو۔ حضرت داؤد پر زبور اتری، فرمایا وہاں نازل کر دی گئی ہے، جا کے وصول کر لو۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، فرمایا وہاں اتار دی گئی ہے، جا کے وصول کر لو۔ لیکن جب محمد پاک کا معاملہ آیا، رحمت عالم کا معاملہ آیا، فرمایا ضابطے بدل گئے ہیں، اصول تبدیل ہو گئے ہیں، قانون چینج ہو گئے ہیں۔ اب ایسا ہوگا جہاں محبوب ہوگا وہاں میرا کلام اترے گا۔ اسی لیے کچھ قرآن کو ہم مکی کہتے ہیں، کچھ قرآن کو ہم مدنی کہتے ہیں۔ قرآن مکی، قرآن مدنی، مطلب یہ ہے جب رسول مکہ میں تھے جو قرآن اترا وہ مکی کہلایا، جب رسول مدینہ میں تھے جو قرآن اترا وہ مدنی کہلایا۔ اور اتنی رعایت، اتنا لحاظ اور اپنے محبوب سے اتنا پیار، آقا فرماتے ہیں قرآن کی کتنی آیتیں وہ ہے جو بستر میں ام المومنین صدیقہ کائنات کے ساتھ ایک بستر میں ہم لیٹے ہوئے تھے، اس وقت بھی اللہ کا قرآن اترتا رہا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور رحمت عالم نے اپنا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا، قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں پہلے بھی بیٹھا تھا، پہلے بھی حضور کا مبارک سر میری گود میں تھا، لیکن میں محسوس کرتا تھا پھول رکھے بیٹھا ہوں۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا باقاعدہ میری ران نے، میرے پٹ نے آواز دینا شروع کر دی، ایسے لگتا ہے کہ وہ چیز ٹوٹ جائے گی۔ اس کیفیت میں میرے ساتھ حالت ہونے لگی، میری کیفیت ہونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد جب وحی کا سلسلہ رکا، اس وقت میری ران کو اور میری ٹانگ کو سکون ملا۔ تو حضرات ذی وقار بات سمجھنے والی ہے، اگر اونٹنی پر حضور موجود ہو، قرآن اترنا شروع ہو، اونٹنی اس کی ہمت نہیں رکھتی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، کانپتی ہے، پسینہ پھوٹتا ہے، لرزتی ہے، زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت کی گود میں مصطفیٰ کریم کا سر ہو، قرآن اترنا شروع ہو جائے، وہی نازل ہونا شروع ہو جائے، وہ کہیں میری ران ٹوٹ رہی تھی، تو اس سینے کا کمال کیا ہوگا، اور اس مبارک دل کا عظمت اور شان کیا ہوگی جس نے پورے قرآن کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھ دی۔ نزلہ علی قلبک، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ میں اس پہ آگے جا کے تفصیلاً بات کروں گا۔ قرآن اترنے کے لیے اللہ نے 2 لفظ قرآن میں استعمال کیے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں، اور طالب علم اس کو بڑی آسانی سے اور جلدی سے سمجھ جائیں گے۔ کہیں اللہ نے کہا نزلہ، کہیں اللہ نے فرمایا انزلنا، سنے ہوئے ہیں نا، انزلنا اور نزلہ، اس میں فرق ہے دوستان ذی وقار۔ تو اللہ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اکٹھا اتار دیا، نزلہ کا مطلب ہے ضرورت کے مطابق اتارا۔ اکٹھا کہاں اتارا؟ فرمایا وہ لوح محفوظ پہ اتارا۔ آسمان سے جتنی کتابیں آئیں وہ رمضان میں آئی، تورات بھی رمضان میں آئی، زبور بھی رمضان میں آئی، انجیل بھی رمضان میں آئی۔ یہ تینوں کتابیں پہلے اور دوسرے عشرے میں نازل ہوئی، اور قرآن کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے الگ کر کے لوح محفوظ پر 27ویں رات کو نازل فرمایا۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس پہ بھی بات چلنی ہے کہ قرآن کو، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، یعنی آسمانی کتابوں کو رمضان میں ہی کیوں نازل کیا؟ سمجھ آ گئی؟ یہ مستقل ایک سوال ہے اور اس پہ تفصیلی بات کرنی ہے، لیکن اس وقت میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں کہ نزلہ علی قلبک، مصطفیٰ کریم کے سینے کی پاور کیا ہوگی،
حضور کے سینے کی طاقت کیا ہوگی اور حضور کے مبارک دل کی عظمت اور شان کیا ہوگی جس نے 6666 آیتیں مسکراتے ہوئے اپنے رب سے قبول فرما لی. تو وہی اس کو کسی ظاہری طریقے سے سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے نہ حواس کام دیں گے نہ عقل کام دے گی. اور میں نے کہا جہاں عقل مکتی ہے، جہاں عقل کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے وحی کی حقیقت کا آغاز ہوتا ہے. عقل پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن وہ موضوع جن کو قرآن نے خود کھولا ہے ان پر پہلے بات کرنے کی ضرورت. خود قرآن نے عقل کی اہمیت کو بیان کیا ہے، عقل کی ویلیو کو بیان کیا ہے، عقل کی حیثیت کو بیان کیا ہے. عقل کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اللہ نے عقل سے کیا کیا کام لینے کا حکم دیا، وہ پوری ڈیٹیل اور پوری تفصیل خود اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی. وہی یہ وہ نور ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حرا کی غار میں چلے ادا کرتے تھے. کتنے کتنے دنوں کا کھانا پانی لے کر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں اپنے رب کی یاد میں مگن ہو جاتے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے. اس دن واپسی ہوتی جس دن کھانے پینے والی چیزیں ختم ہو جاتی. 3 دن کا راشن ہوتا، 3 دن قیام کرتے، 8 دن کی ضروریات کا انتظام کر کے جاتے، 8 دن انتظام کرتے. لیکن جس دن کھانے پینے والی چیزیں ختم ہوتی تھی اس دن رحمت عالم نیچے شہر مکہ اپنے گھر جلوہ گر ہوتے، کچھ دن قیام کرتے، آرام فرماتے، پھر کھانے پینے والی چیزیں لے کر غار حرا کی تنہائیوں میں جلوہ گر ہو جاتے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اناڑی اور ضدی قوم کے لیے آسمان سے منو سلوا اتر سکتا ہے، اترا کہ نہیں اترا؟ یہ پہلے پارے میں پوری تفصیل موجود ہے، وہاں انشاءاللہ بڑا مزہ لے کے اس کو بیان کریں گے. اور وہ جو منو سلوا اترتا تھا اس میں جو گوشت تھا وہ بٹیر کا تھا. اور اس لیے میں نے کہا کہ منہ سے پانی آئے گا. تو اگر اس ضدی اور اناڑی قوم کے لیے بہت دھیان دیجئے گا، اللہ آسمان سے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر وقت لگائے کے اور بغیر خرچ کیے کے منو سلوا اتار سکتا ہے تو میرے محبوب کے لیے نہیں اتار سکتا نا. گھر سے لے جاتے تھے اور جب ختم ہو جاتا تھا گھر پلٹ کے آ جاتے تھے. دوستان ذی وقار، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مجھے وہی امتی بھلا لگے گا، اچھا لگے گا، محبوب لگے گا، پسند آئے گا، جو اسباب کو اختیار کر کے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرے گا. کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے کبھی بھی سست نہیں ہونا، کبھی بھی غافل نہیں ہونا، کبھی بھی کاہل نہیں بننا، کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی رحمت کا انتظار نہیں کرنا. مجھے اور آپ کو اللہ نے جو عقل دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، جو علم دیا ہے، جو ہنر دیا ہے، جو تجربہ دیا ہے،
جو کمانے کے وسائل دیے ہیں ان کو اختیار کرنا اور نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اس وحی کے لیے حضور تیاری کر رہے ہیں، ہر روز غار حرا کی تنہائیوں اور خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے رب کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ، پھر وہ گھڑی 40 سال کی عمر میں نصیب ہوتی ہے جس میں جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا اقرا، پڑھیے۔ حضور نہیں پڑھتے، بالکل نہیں بولتے، خاموش ہے، مکمل سکوت ہے۔ جانتے ہیں یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، جانتے ہیں یہ آنے والا رب کے اذن اور حکم کے بغیر نہیں آتا، جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، یہ کس شان کا ہے، کس مقام کا ہے، کس مرتبے کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اقرا، پڑھیے۔ جبرائیل کا مقام اور مرتبہ اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، جب موقع آئے گا ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ حضور جانتے ہیں لیکن چپ، خاموشی۔ اگلا جملہ بولتا ہے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے سونے اور بابرکت نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جب رب کے نام کی بات آئی رحمت عالم کے لب کھل گئے، حضور کے ہونٹ واہ ہو گئے اور جبرائیل امین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کر دی۔ یہ وہ وحی کا نقطہ آغاز ہے، یہ وہ پہلا لمحہ ہے کہ 600 سال بعد آسمان کا زمین سے رابطہ ہوا ہے۔ آقا کریم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنا عرصہ گزر گیا؟ 600 سال گزر گئے۔ حضرت عیسیٰ پر وحی اترتی تھی، وحی اترنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کا رابطہ اللہ کی زمین سے ہوتا تھا، سبب وحی تھا، ذریعہ وحی تھا۔ 600 سال گزر گئے، آسمان کا اللہ کی زمین سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ 600 سال گزرنے کے بعد آج وہ مبارک لمحہ آیا ہے، آسمان کا رابطہ زمین سے جڑ گیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میں پھر تھوڑا واپس آ رہا ہوں۔ عقل کا اپنا کام ہے، عقل کا اپنا دائرہ ہے، عقل کی اپنی حد ہے۔ یہ جو ڈیرہ جات کے دوست بیٹھے ہیں یہ تو زیادہ باریکی میں نہیں جاتے، لیکن نوجوان نسل جس کو کسی حد تک پڑھنے کا شوق ہے، اچھے لوگوں کو سننے کا شوق ہے، یا سکول کالجز میں سائنس کے مضامین کے ساتھ رابطہ اور جوڑ ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج تک عقل کے ذریعے جو کام ہوئے ہیں، جہاز بنے ہیں، کشتیاں الیکٹرانک بنی ہیں، مختلف سائنسی ایجادات ہوئی ہیں، مختلف بیماریوں کے حوالے سے تحقیقات ہوئی ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عقل، تجربہ، علم، قابلیت، ہنر، تحقیق
اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پچھلا فارمولہ غلط ہو گیا۔ کہتے ہیں کیوں؟ اربوں ڈالر لگے ہیں، اتنے لوگوں کا علم کھپا ہے، اتنے لاکھوں لوگوں کی قابلیت اور صلاحیت اس پر استعمال ہوئی ہے، سینکڑوں سال لگے ہیں، فارمولہ غلط ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں، وہ ایک فرضی کارروائی ہی تو تھی جسے مفروضہ بولتے ہیں، وہ مفروضہ تھا۔ ہمارے تجربے نے، ہمارے علم نے، ہماری سائنس نے، ہماری قابلیت نے اس پچھلی تحقیق کو مسترد کر دیا، ہم نے نئی ایجاد کر لی۔ عقل کی کوئی بات حتمی نہیں ہے، عقل کا کوئی فیصلہ آخری نہیں ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ ان معاملات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ضمناً مجھے ایک بات یاد آ گئی تاکہ سادہ لوگوں کو یہ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ یہ عیسیٰ خیل، موسیٰ خیل کا علاقہ، میاں والی سے آگے، وہاں کا ایک شخص بہت دلیر اور بڑا لڑاکا، کبھی سر سے پگڑی اتارتا تو سر میں اتنے زخم نظر آتے کہ گنے نہیں جا سکتے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، جب بھی اس کے علاقے میں کوئی نئی سبزی اگتی، جتنی اٹھا سکتا اٹھا کے سر پہ رکھ کے اپنے مرشد خانہ میرا شریف حاضر ہو جاتا۔ یہ میرا شریف پنڈی کھیپ سے آگے حضرت شاہ سلیمان توسوی کے خلیفہ ہیں، خواجہ شمس العارفین کے پیر بھائی ہیں۔ حاضری پیش کرتا، سبزی پیش کرتا، بس کوئی دعا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی دم درود نہیں۔ سالوں گزر گئے، سالوں گزر گئے۔ اس وقت میرا شریف میں تیسرے بزرگ فقیر عبداللہ تھے۔ ان کے ماننے والے اس گاؤں میں بھی موجود ہیں۔ ایک سیم اپنا یہ مسجد اقصیٰ جو ہے، کوٹ والی پل، وہاں نور محمد تھے، ملک نور محمد، ان کے بیٹے یعقوب پی ٹی سی ایل میں ملازم تھے۔ اب ان کے بیٹے وہ سکول ماسٹر ہیں، مجھے ان کا نام نہیں یاد، چونکہ ملتے نہیں ہیں، تو یہ سارا خاندان ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ فقیر عبداللہ، ایک دن فقیر عبداللہ نے کہا بابا سالوں سے آ رہا ہے، کبھی کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کوئی آرزو نہیں کی۔ بابا نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی دید کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، میرا رانجھا راضی ہو جاتا ہے۔ فقیر کہنے لگے پھر بھی کوئی بات ہے تو بتاؤ، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، کوئی آرزو ہے تو اس کا ذکر کرو۔ جب انہوں نے تکرار کیا، اصرار کیا، کہنے لگا ایک آرزو ہے، اس شرط پہ بتاؤں گا کہ پوری ہو، ورنہ نہیں بتاؤں گا۔ فقیر عبداللہ صاحب نے کہا بولو۔ کہنے لگا آرزو یہی ہے کہ جب مر جاؤں دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو،
सांस निकल जाए लेकिन दिल ना मरे, दिल को जिंदगी मिल जाए, दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा हो। फकीर अब्दुल्ला चुप हुए, खामोश होके बैठ गए। बाबा कुछ मेरी तरह जल्दबाज होगा, कहने लगा ऐसे तो आखिए आना। उसने कह दिया सादा बाबा, मोहब्बत करने वाला बाबा, इसीलिए तो कहा था कि आप ना पूछे, आप बोलते नहीं है। आप चंद लम्हे खामोश रहे, उसके बाद फरमाया बाबा अल्लाह ने तेरी मुराद पूरी फरमा दी। बात सुनने वाली है। अकल की एक हद है, अकल की एक इंतहा है। उसका बेटा हुआ, नाम जियाउल्लाह रखा, दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना, पाकिस्तान से शिफ्ट होके कनाडा चला गया। कनाडा, अमेरिका, उन सारी रियासतों में उसकी डॉक्टरी को सलाम किया जाता था। जियाउल्लाह उसका नाम है, और इस कदर पॉपुलर और इस कदर मकबूल कि उसने अपना हेलीकॉप्टर रखा हुआ था, जाती हेलीकॉप्टर में उन सारी रियासतों में विजिट के लिए जाता था। दुनिया उसके शोबे को सलाम करती थी, दुनिया उसके तजर्बे को सैल्यूट करती थी। उसके पायका उसके दौर में कोई डॉक्टर उस एरिया में नहीं था। एक दिन बाबे का फोन गया, मैं जानने वाला हूं, आ जा। डॉक्टर जियाउल्लाह कहते हैं, मैंने कहा बाबा है। एक दो दिन गुजरे, फिर कहा मुझे मिल ले, मैं जानने वाला हूं। सोचा बाबा है, कह रहा है, चलो चाहता हूं। पाकिस्तान पहुंचा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बैठे रहने की वजह से जोड़ों में कुछ न कुछ दर्द होता था, और कोई न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न कोई किडनी का मसला है, पूरा जिस्म फिट है। और बाबा कहता है मैं जानने वाला हूं। डॉक्टर जियाउल्लाह ने कहा अब्बा जान, आपने मुझे वहां से बुलाया है, इतनी मसरूफियत, इतना दूर का सफर, और आपने कहा मैं जानने वाला हूं, वजह क्या है? बाबा ने कहा, वो मुर्शिद ने कहा था जिस दिन मैं नजर आ जाऊं समझना तैयारी हो गई है। और चंद दिन पहले वो नजर आ गए थे। यकीन, डॉक्टर जियाउल्लाह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, चूंकि अकल के घोड़े दौड़ाने वाला था, मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन गुजरा, बाबा लेटा हुआ है, बेटा डॉक्टर जियाउल्लाह पास बैठा है। बाबा मूसा खैल वाला बाबा जमीन की तरफ हाथ ले जाता है, फिर होंठों पे रखता है, फिर हाथ ले जाता है, फिर होंठों पे रखता है, यानी हाथ नीचे ले जाकर चूमता है। जियाउल्लाह डॉक्टर, बेटा कहता है बाबा क्या कर रहा है? ये ख्वाजा अहमद मैरवी आ गए, ये ख्वाजा अहमद सानी मैरवी आ गए, ये फकीर अब्दुल्ला आ गए। कलमा शरीफ पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। अब उस वक़्त जियाउल्लाह के होश वापस आए कि चलो जो बात की थी वो तो पूरी हो गई। अब एक और बात बाबा कहता था कि बाबे ने कहा था, फकीर अब्दुल्ला ने कहा था, जब मैं आ जाऊं समझना वक़्त पूरा हो गया है, और उन्होंने मुझे ज़मानत दी थी तेरा दिल हरकत करता रहेगा, तेरा दिल अल्लाह के जिक्र में मगन और मसरूफ़ रहेगा। हज़रात ज़ीवकार डॉक्टर जियाउल्लाह को चूँकि कुछ यकीन हो चुका कि वो पहली बात बुजुर्गों की सच्ची हो गई, उसने नबज देखी, नबज रुक गई थी, उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर ख्याल आया, अपना कान सीने के पास दिल के करीब किया, दिल धक धक भी कर रहा था, अल्लाह 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 भी कर रहा था। उसने बाकायदा जाके रिपोर्ट लिखी कि मैंने जिंदगी में ये पहला मामला देखा है कि जहां अकल की, जहां तजर्बे की, जहां साइंस की हद हो जाती है, वहां से अल्लाह के जिक्र की इब्तिदा। बाप को दफनाने के बाद बाप के मुर्शिद खान ने पहुंचा। फ़कीर अब्दुल्ला तो नहीं थे, उनके बेटे मकबूल साहिब थे। मैंने उनकी ज़ियारत की है 2007 में। उनसे कहने लगा बहुत पढ़ा है, बहुत नाम कमाया है, बड़ा पैसा बनाया है,
شہرت کے بھی آخری نقطے پہ کھڑا ہوں، پر یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اب وہی کا مقام کیا ہوگا؟ آ جائیے حضرات عظیم کا وحی کے نظام کو اب بہت توجہ، کچھ باتوں میں اور زیادہ دھیان دینا ہے۔ وحی کے نظام کو اللہ نے آنکھ کے تابع، کان کے تابع، زبان کے تابع، ناک کے تابع، چھونے کے تابع، عقل کے تابع، کسی ادارے کے تابع، کسی سسٹم کے تابع، کسی نظام کے تابع نہیں کیا۔ اللہ نے وحی کے نظام کو براہ راست اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا۔ شاہ جی توجہ، اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اور صرف انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اپنے مالک کو پہچان جائے۔ ایک جانور بڑا وفادار کہلاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 ٹانگوں والا جانور بڑا وفادار کہلاتا ہے۔ وہ اپنے مالک کو کیسے پہچانتا ہے؟ اور میں چند لمحے اس کو جا کے غور کر۔ اللہ میں کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے سب کچھ بنایا، جسم دیا، تندرستی دی، نعمتیں دی، عزت دی، شان و وقار عطا فرمایا، اور میں اس کو جاننے پہچاننے سے اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا انسان پہچانے، اور پہچان کے لیے انسان کے من کا ستھرا ہونا ضروری ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے خود کو ستھرا کیا، اور اس ستھرائی کے لیے، اس صفائی کے لیے، اس اندر کی چمک کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ قانون کی ضرورت ہے۔ بہت توجہ، بہت خوبصورت ماحول میں بات داخل ہونے لگی ہے۔ پہچاننا میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس پہچان کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ قانون کے اندر رہیں گے، من ستھرا ہوگا، من ستھرا ہوگا، یہ من اللہ کا عرش بن جائے گا۔ اور اس قانون کے لیے اس نے زمینداروں کو کے حوالے معاملہ نہیں کیا۔ زمیندار تو اپنا نفع سوچے گا۔ اس قانون کے لیے اس نے وکیلوں کے حوالے یہ معاملہ نہیں کیا تم انسانیت کے لیے قانون بناؤ۔ وکیل اپنا مفاد سوچے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سارے طبقے گن لو، اللہ نے کسی بھی طبقے کے حوالے قانون کا پروگرام نہیں دیا۔ ہر بندہ اپنا، کچھ طاقتوں کو کیا بولے، کچھ طاقتوں کو پچھلی حکومت راس نہ آئی، ایک نئی حکومت درآمد کی کیا کی؟ باہر سے منگوائی، پچھلی راس نہ آئی۔ ایک اور حکومت باہر سے منگوائی، اور اس حکومت کا ایک ایک فرد کرپشن میں مبتلا تھا، ہر دھندے میں مبتلا تھا، ہر گندگی میں مبتلا تھا۔ انہوں نے 15 مہینوں کے اندر میرا سوچا، تیرا سوچا، یا کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب اللہ اپنے قانون کو وکیلوں کے حوالے، سیاستدانوں کے حوالے
بادشاہوں کے حوالے، دکانداروں کے حوالے، بزنس کمیونٹی کے تاجروں کے حوالے، مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے افسروں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، چونکہ اللہ سب کا اللہ۔ آئے آئے کیا بتا، میرے آقا نے فرمایا اللہ بولتا ہے انا عند ظن عبدی، اے میرے بندے میرے ساتھ تو جو گمان کرے گا میں اسی کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کروں۔ اپنا گمان خوبصورت کر کے اس مجلس سے اٹھیے، اللہ کے بارے میں یہ یقین کر کے اٹھیے کہ اللہ سے بڑا رزاق کوئی نہیں، اللہ سے بڑا ستار کوئی نہیں، اللہ سے بڑا پردہ پوش کوئی نہیں، اللہ سے بڑا پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس نے یہ نظام نہ ہوا سے زہرا کے ذمہ کیا، نہ ہوا سے باطنہ جن کا میں نے اشارہ کیا تھا، شعور، وجدان، بصیرت، ذوق و شوق، عقل یا کسی ادارے کے حوالے نہیں کیا، اس نے قانون کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ عقل کے حوالے بھی نہیں کیا، عقل تو ہر جگہ اپنا مفاد سوچتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس۔ یہ آیت میں نے خطبہ میں پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن اور کتاب مبین مصطفیٰ کریم آپ کے سینہ پہ نازل کیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے، اس قرآن کو قانون کی کتاب سمجھتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلہ۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ وردی ہے یا نہیں وردی، جو بھی بیٹھا ہے اس کو قرآن کے تابع ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے، ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، معیشت بحال ہو جائے گی، مہنگائی تتر بتر ہو جائے گی، ہر چیز کنٹرول پہ ہوگی۔ اور جب وہ قرآن کے قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی دینا شروع کرے گا، اس کی نظر کبھی اللہ کے عرش کی طرف اٹھے گی، کبھی گھوم پھر کر گنبد خضرا کی طرف اٹھے گی۔ بس یہی تو قرآن کا مطالبہ ہے، یہی قرآن کا تقاضا ہے، یہی قرآن کی ڈیمانڈ ہے۔ تو آ جائیے، ہم نے یہ جو خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں مجھے آپ کے ایک اور تعاون کی ضرورت ہے۔ اے نے سوچا ہے پیرا کو تھال رکھ لیا نا اور بات کرنے لگا ہوں، آپ نے ساتھ دیا تو آپ کو اللہ جزا دے گا، نہ دیا یہ دیواریں مجھے سننے کے لیے کافی ہے۔ اگلے جمعہ سے ہم نماز جمعہ 1 بجے سے پہلے پڑھ دیں گے۔ کیا کریں گے؟ 1 جمعہ سے پہلے پڑھ دیں گے۔ اگلے جمعہ کو سے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یار زندہ نماز جمعہ 1 بجے سے پہلے پڑھ دیں گے۔ اچھی طرح سن لیں، مقامی لوگ بھی، مہمان بھی، پیر بھائی بھی۔ 12:30 اذان ہوگی، جن کی قسمت میں ہوا وہ تشریف لائیں، ہم یہاں سنتیں ادا کریں گے۔ اور کچھ اللہ نے ذکر کی توفیق دی، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، جو توفیق ہوئی وہ کریں گے۔ اس کے بعد عربی خطبہ پڑھیں گے، جماعت کرا دیں گے، ہو گئی۔ اس کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا تاکہ جن لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے، سفر پہ جانا ہے، کوئی اور گھر مجبوری ہے، بھوک نے ستا رکھا ہے، پیر جان نہیں چھڑ دے پے، 2 توجہ پے، سمجھ آ گئی؟ میں اس معاملے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں۔ وہی رہیں گے، وہ گاؤں معظم آباد کے ہوں، دیراجات سے آنے والے ہوں، پیر بھائی صاحبان ہوں،
اور الحمدللہ کچھ ایسے بھی اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے دیوانے ہیں جو سالہ سال سے یہاں آ کے جمعہ پڑھنا پسند کرتے ہیں اور آج تک انہوں نے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، الحمدللہ۔ اور ایسے لوگوں کے خلوص کی وجہ سے ہم سب کا جمعہ قبول ہو جاتا۔ تو میں اعلان کر رہا ہوں کہ 1 بجے کے قریب، پورا 1 بھی نہیں، شاید 1-2 منٹ پہلے، 12:30 ہم نے پہنچ جانا ہے۔ اس کے بعد جہاں ہمارا وقت ہوا جمعہ ادا کریں گے، اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا۔ جو جمعہ کے لیے آئے ان کی مرضی ہے تشریف رکھیں یا اپنے اپنے کام کاج کے لیے تشریف لے جائیں، اور جو میرے ہوں گے اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دل سے سننے کا شوق رکھنے والے ہوں گے، وہ یہاں جلوہ گر ہوں گے، تاکہ ہمیں وقت کا بھی کوئی پرابلم نہ رہ جائے۔ گھنٹہ لگے، پونا گھنٹہ لگے، یہ نہیں کہ میں نے اثر تک لیے جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 2 مقصد ہیں، ایک تو مناسب وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کا پیغام آپ دوستوں تک پہنچا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہو کر یہاں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ان کے قلب و دماغ میں قرآن کا نور اترتا چلا جائے گا۔ آج میں زیادہ امتحان نہیں لیتا، میں نے اعلان کر دیا، یہاں جہاں آپ جائیں آپ میرا یہ پیغام پہنچاتے جائیں، اور ہم اپنے فیس بک پیج وغیرہ سے بھی اس کا اعلان کر دیں گے۔ رب ذوالجلال آپ کی محبتوں کے صدقے ہمارے ہر دینی کام میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہاں، یہ رانجھیاں والا کھو، وہاں سے محمد اکرام رانجھا دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے جمعہ کے مستقل نمازی ہمارے پیر بھائی سرگودا سے مدنی شوارما والے انصر، ان کے والد وہ بھی اس ہفتہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان سب کے لیے اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان رخصت ہوئے سب کی مغفرت، قبر کی آسانی اور روز محشر حضور کی شفاعت کے لیے دعا فرمائیے گا۔ برحمتہ